السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے، پیرنٹس کی گائیڈنس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں چھوٹے بچوں میں سائیکولوجیکل پرابلمس الارمنگ حد تک بڑھ چکے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر ملیحہ لطیف کو، جو کہ ایک کلینکل اینڈ آکوپیشنل سائیکالوجسٹ ہیں. آج ہم ان سے اس بہت ہی اہم ٹاپک پہ بہت ساری باتیں کریں گے. ڈاکٹر ملیحہ، بہت سی دفعہ بچپنے میں نے اپنے بچپنے میں بھی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ بہت شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ماں باپ بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور جب وہ بالکل ہی یعنی کہ چھت سے اور سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی نظر لگ گئی اس بچے کے اوپر، ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام انڈیکیشنز کو لوگوں کو ڈاکٹرز کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، یا تو اس کو نام دینے شروع کر دیے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ڈائگنوسس ہونے لگ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ جی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد آئی تو کس کو دکھائیں؟ تو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ بچہ پاگل نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ کو کیوں دکھائیں، ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا مجھے آپ یہ ایکسپلین کر دیں کہ پہلے ان تمام چیزوں کو جب ماں باپ چیک کرتے تھے یا نوٹ کرتے تھے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، اور اب بچے جو ہیں یعنی دا نیور جنریشن، وائی دے آر سو کنسرنڈ، اور آر دے اوور کنسرنڈ؟ اچھا، اس طرح ہے کہ یو آر رائٹ، تھنگس ہیو چینجڈ اینڈ دے آر چینجنگ، اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ دے آر چینجنگ، بیکاز فار بہت لمبے عرصے کے لیے یہی ایک ٹرینڈ تھا کہ چوٹ لگ گئی یا گر گئے، بچہ شرارتی ہے، بچہ ذہین بہت ہے، یا نظر لگ گئی والا کانسیپٹ واز ویری کامن. اس میں اب لوگوں کو یہ اویئرنیس آ گئی ہے، دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پرابلم ویسے ہی بڑھ گیا ہے، اٹس ایٹ اے رائز. یہ جو بچے ہیں اس قسم کے جو آپ شرارتی بچے کہہ لیں ہیں جو بھی، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنا حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ پرابلمس ان کی اسکول ایکٹیویٹیز میں، اسٹڈیز میں بھی دکھ رہی ہیں، وچ از الارمنگ فار پیرنٹس کہ وہ اس چیز پہ ایکشن لینا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہوا ہے کہ ایک اویئرنیس بھی آئی ہے اوور دا ایئرس کہ اس ٹائم وہ شرارتی یا کچھ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ بچہ شرارتی ہے یا اس طرح سے. اس کنڈیشن کو جو ہم، آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اور جس طرح ہم لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ہماری ٹرم میں یہ آ جاتی ہے ADHD کی کیٹیگری کی چیز، یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اب جب بچہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا تیز ہے، بہت ہائپر ہے، وہ ہائپر پیرنٹس نہیں بولتے، بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہی ذہین ہے، یہ ہر وقت پھرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بات نکال کے لے آتا ہے. اور لیکن وہ ایک ہائپر ایکٹیویٹی کے زمرے میں آتا ہے، بیکاز وہی بچہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، بھلے وہ پلے گروپ میں ہو یا نرسری میں، وہ ایک سسٹینڈ اٹینشن سے کام ہی نہیں کر پاتا. نمبر 1، فوکس نہیں کر پاتا، کانسٹنٹ ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. سیکنڈلی وہ بچہ اسکول جاتا ہے، 2 ہفتے میں اسکول والے کہتے ہیں یہ تو آپ اس کو ٹرین کر کے لائیں، آن سیٹ بیہیویئر ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں تو شرارتی ہے، ہم نے تو گھر میں منع ہی کبھی نہیں کیا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ بچہ وہ جو ایک ہائپر بچہ، امپلسو ہے یا بے چین بچہ آپ کہہ لیں، وہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. This is genetic? میجرلی اٹس جینیٹک، 60 to 65% جینیٹکس ہے، بٹ دین اس میں بہت میجر رول آپ کی انوائرمنٹل لرننگ، گھر کی تربیت، کہ اگر ایک بچہ شرارتی ہے اور جینیٹکلی بھی کوئی ٹینڈنسیز آ گئی ہیں، سو اللہ نے اتنا گنجائش رکھی ہے کہ ہم اس کو شیپ اپ کر سکتے ہیں. تو اگر پیرنٹس، اسپیشلی ہماری مدرس، اگر اس چیز کو ڈسپلن کریں گی، گھر کے رولز کو تھوڑا سا رکھیں گی، آئی ایم ناٹ آسکنگ فار کہ بہت ریجڈ رولز بنا لیں، بٹ رائٹ اینڈ رانگ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہو
کہ اگر ایک بچہ شرارتی ہے باقی بہن بھائیوں کو مارتے جا رہا ہے تو یہ تو شرارتی ہے, کوئی بات نہیں, ذہین ہے, بڑا مارنے دو, تو وہ چیز بہت آگے تک جاتی ہے, پرابلمز اس کے بہت لمبے چلتے ہیں. تو اس میں ہاں نہیں تھوڑا سا اس میں کہوں گی کہ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں, اس میں آپ کے فوڈ ایپیٹائٹ کا بھی بہت رول ہے. پروسیسڈ فوڈ جو آج کل بہت زیادہ ہے, اور پیرنٹس تھوڑی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کھا لو, کولا ڈرنکس, چاکلیٹس, مائلو, سب اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس میٹھا, یہ چیزوں کو, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس کو ایگریویٹ کرتی ہیں. آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہائپر ایکٹیویٹی کافی حد تک ڈسپائٹ ہیونگ اٹ بیکاز آف جینیٹکس سبسائڈ کرتی ہے. اینڈ ایڈیشنلی اسکرین ٹائم. ہاں, تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ کیا آئیڈینٹیفائی کریں, کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ چلو وہ وقت تو چلا گیا نا کہ وہ شیطان ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب شیطانی جو ہے وہ ایک ایسے لیول پر آ گئی ہے جو کہ پریشان کن ہے. تو پیرنٹس ان کو کس ٹائم پر یعنی کہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یا نوٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے لیے وہ کیا کریں؟ رائٹ. اچھا, اس میں ایک چیز ہے, جیسے یہ پرابلمس جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ 6 months to a year آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں. ریئلی ہو جاتی ہیں ایکچولی. پیرنٹس who are concerned وہ دیکھیں گے, آ کے کچھ پیرنٹس بتاتے ہیں, کیونکہ اٹس بن 28 years, تو پیرنٹس کی جو میرے پاس کانٹینٹ ہے نا, آئی تھنک کسی بھی ریسرچ پیپر سے زیادہ اوتھینٹک ہے, بیکاز فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. تو وہ کہتے ہیں بچہ شروع سے ہی ہر دن بیڈ سے گرتا تھا, چھوٹا سا تھا, کرالنگ واکنگ نہیں تھی, رول ہوتا تھا, اتنی انرجی تھی, گر جاتا تھا. ہم کہیں چھوڑ کے جاتے تھے, چلتے چلتے اسٹیئر سے چلا جاتا تھا. سو ارلی انڈیکیٹرز تو اتنی جلدی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ بچے آگے بڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر پھر اسی ٹائپ کی ٹینڈنسیز اور ہوتی ہیں. ریسٹلیسنس ہے, بیٹھ کے کام نہیں کرنا, کھانا بیٹھ کے نہیں کھانا, خود سے نہیں کھانا. اور مدرس کا رول آ جاتا ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھاتا اسکرین لگا دی, جو کہ آج کل کا بہت میجر پرابلم ہے. اسکرین لگا کے, کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک اسکرین نہیں ہوگی, ہم کھائیں گے نہیں. آپ اسکرین ریموو کرو اور دیکھو بیہیویئر کتنا ایگریویٹ کرے گا. تو وہ اپنی آپ ہم جان چھڑانے کے لیے اس ٹائپ کی چیزیں یوز نہیں کر سکتے. سو آپ اس کو فیس کرو, اس کو تھوڑا سا ڈیپلی آبزرو کریں. فار آئی تھنک اگر آپ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بھی آپ اس کو دیکھتے رہیں بیہیویئر کس طرح کا ہے, سیٹل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بچے کو گیمس میں ڈالیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالیں. یٹ اف یو فیل کہ بچے کے اندر وہ کانسٹنٹ آن دا گو والی انرجی ختم نہیں ہو رہی ہے, سو اس کو آپ آبزرو کریں گے. اگر اب میں بات کریں 2, 2.5, 3 سال کے بچے کی, کہ اس کی آپ اچھا جب ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا تو ایسوسیٹیڈ اور پرابلمس بھی ہوتے ہیں. فائن موٹر اسکلز, آپ کی کلرنگ, پینسل ہولڈ, اس میں بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے. آپ کا ایکیڈیمکس میں فوکس نہیں ہوتا, آپ فجٹنگ کرتے رہو گے, ہلتے رہو گے. آپ یہاں سے پکڑ لو گے, ٹانگ ہلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹانگ پکڑ لو گے, بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے. سو وہ انرجی کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے جو کہ ایک عام نارمل سے ہٹ کے لگتا ہے. سو اگر فیملی میں اور بچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا بڑا بچہ تو ایسے نہیں کرتا تھا, بہن کا بچہ, فرینڈس کے بچے, اس ایج گروپ سے آپ تھوڑا کمپیئر کریں, ٹھیک ہے, کہ کیا ہے. دین ٹاک اباؤٹ, سب سے پہلے جو بچوں میں آ جاتے ہیں ان کی پیٹس آ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پیٹس بھی اس چیز کو ہمارے یہاں بھی اگنور کرتے ہیں. دے آر ویری فیو جو اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے, اینڈ اس کو آپ کہیں کنسرن پرسن کو دکھائیں. کنسرن پرسن امیجیٹلی جو ہے نا کوئی سائیکالوجسٹ ہوگا یا ایجوکیشنسٹ ہوں گے, وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی نارمل سے ہٹ کے آڈ ڈومین میں جا رہی ہیں. وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کا کھانا پینا, آپ کی سلیپ کم ہوئے گی, آپ جلدی اٹھ جاتے ہو, مڈل آف نائٹ اٹھ کے آپ گھومتے رہتے ہو 2-3 گھنٹے, آپ سو نہیں سکتے, سوتے ہو تو سلیپ ڈسٹربنس آپ کی زیادہ چلتی ہے, آپ کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں, آپ گرتے زیادہ ہو, کلمزینس زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. پھر دین اکیڈیمکلی تو بہت پرابلمس آتے ہیں. تو اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں, یا وہ اس سے الگ چیز ہے؟ نہیں, اس میں دونوں کنڈیشنز ہیں. بچہ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے اینڈ ود ADHD. سو دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. اینڈ بچے جو ADHD ہے نا, یہ ایک برین کی آپ کا نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. اس کے ساتھ ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, اس میں کسی کا کوئی فالٹ نہیں ہے, پیرنٹ کا
گائنیکالوجسٹ کا یا کسی کا بھی نہیں. جینیٹکلی جو رول پلے ہونا تھا یا ڈیورنگ پریگننسی کوئی فیکٹرس تھے جس کی وجہ سے کوئی کنڈیشنز ہو گئیں. اب دا مومنٹ ہی واز بورن ہی ہیز ہیڈ دس وائرنگ ہو گئی برین کی, ٹھیک ہے. اب جب وہ آ گئے, سو ADHD, ہائپر ایکٹیویٹی, ریسٹلیسنیس, فوکس کنسنٹریشن نہ ہونا از ون کنڈیشن. ہائی IQ, لو IQ از اندر کنڈیشن. سو اٹ از کوریلیشن اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی ایسا ہے یوزلی کہ جو ADHD بچے ہیں وہ ایوریج یا ابو ایوریج IQ ہوتا ہے. دے آر یوزلی موسٹ آف دا ٹائم ہم تو بہت خوشی پھر یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا بچہ تو اتنا انٹیلیجنٹ ہے, کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے. اس پوزیشن کے اوپر جو گھر کے دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ بچے جو ہیں وہ اس کو نگیٹیوٹی کے ساتھ لیتے ہیں. سو گڈ پیرنٹنگ جو ہوگی وہ کس طرح سے کرے, وہ بھی تو مطلب پیار آتا ہے نا. اچھا بچہ پڑھ کے آتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہا, تو اس کو پھر پیرنٹس کس طرح سے ٹیکل کریں یا ہینڈل کریں. پیرنٹس کے لیے بہت ٹیکنیکلی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اب وہاں میں نہیں کہوں گی کہ آپ کو کوئی بڑی ہائی ڈگریز چاہیے پیرنٹس کو. ایک بہت سیدھا ایوریج پیرنٹ پڑھا لکھا ہے یا نہیں بھی ہے, یہ آپ کی اپنی کامن سینس یا آپ کی انٹیلیجنس پر وزڈم کی بات ہے کہ آپ اس کو کیسے کر رہے ہو. سو فرسٹ تھنگ آئی ول ایڈوائز مائی پیرنٹس کہ بچوں کا کمپیریزن نہ کریں کہ دیکھو بھائی تو اتنی جلدی لکھ لیتا ہے, تم سے کام نہیں کیا جاتا. اس کی رائٹنگ دیکھو کتنی اچھی ہے, اس کو تو اسٹار مل گیا, وہ تو گیم سے میڈل لے آیا, تم سے کسی کام کی نہیں, بس شرارتیں کیا کرو, تم چیزیں توڑنے کے قابل ہو, تم سے تو اور کوئی کام ہوتا نہیں. اب جیسے میں نے بھی بتایا کہ کنڈیشن ہے جو کہ بائی برتھ آ گئی, ٹھیک ہے, نیچرلی اس کے اندر ہے. آن ٹاپ آف دیٹ وہ بچے کا بیہیویئر یا ہائپر ایکٹیویٹی یا بے چینی کی امپلس اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, اور ماں سے اس کو سننے کو مل رہا ہے کہ وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, تو ہے ہی خراب. سو بچے بہت وہ تو ریلیٹ تو نہیں کر سکتے, ہاں, بٹ سینسٹیو ہوتے ہیں. یہ ایموشنل ڈینٹ پڑتا ہے جو پیرنٹنگ ہے اس میں. اچھا ایک اور چیز تو بہت ڈینجرس, ایک تو ایموشنلی ڈینٹ ہے, دوسرا مار پیٹ. جب مائیں فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں کہ اس نے بھی کر لیا, بہن نے بھی کر لیا, تم سے کیوں نہیں ہوتا, تم وہی خراب لگائی جائے, بڑی بروٹلی بچوں کو مار پڑتی ہے. مار سے فزیکل ہرٹ ہو رہا ہے, بٹ جو آپ کے ورڈس ہیں وہ آپ کو ایموشنل پین دیتے ہیں, اور وہ اینڈ دیٹ اسٹیز ود یو فار دا انٹائر لائف. وہ پرنٹ ہو جاتا ہے برین پہ, وہ ایموشنل ڈینٹ, وہ آگے اس کی جنریشنز میں بھی وہی چیزیں جاتی ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو ڈراتی ہیں نا کہ اچھا رکو, آئے گا نا تمہارا باپ تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں, اور باپ کو وہ ولن بنا دیتے ہیں. دیٹ از آلسو رانگ, کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے بچوں کے ساتھ وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی تھنک کمیونیکیشن از دا کور آف ایوری تھنگ. بچے کی تربیت میں اصل میجر چیز ہی کمیونیکیشن ہے. سو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر مدرس اپنے کسی وجہ سے کچھ ریلیشن شپس کی وجہ سے ڈسٹربڈ ہیں, کوئی ان کے ان لاس کے مسئلے چل رہے ہیں, تو وہ بچے پہ بہت اسکیپ گوٹ ہوتا ہے, بچوں پہ بہت مرتبہ وہ بات نکلتی ہے. اس میں بھی بچے کنیکٹ نہیں کر سکتے, ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ مدر کے موڈس کی اپنی کہاں جا رہی ہیں. فادرس کو یہ بنانا کہ اب باپ کو آنے تو میں تمہیں بتاؤں گی. باپ آتا ہے کام کیے ہوئے سارے دن کے تھکے ہوئے, ان کو جو پتہ چلتا ہے یا دو کام کرتے ہیں, یا وہ بچے کو بہت ماریں گے آتے ہی کہ ماں کو تم نے تنگ کیا یہ, یا وہ ایکسٹرا کمپنسیٹ کر کے پیار کریں گے تمہاری ماں تو ہے ہی ویلن. یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سو فادرس کا بہت ہے, ڈیفینیٹلی بہت رول ہے, پر پورا دن تو بچہ ماں کے ساتھ ہے. میں نے بہت جگہ دیکھا ہے, پڑھا کہ بچے کی نا پہلی جو تربیت گاہ ہے نا وہ اس کی ماں ہے, ماں کی گود ہے. سو ماں ورکنگ بھی ہے نا, تو بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز ماں کو ہی دینی پڑ رہی ہوتی ہے. فادرس کا رول ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی ہے. پیرنٹس کو ایک تو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک ڈسپلن دیا ہے, یہ نہیں کہ ماں نے پورے دن ڈسپلن کیا ہے کہ تم نے کوک نہیں پینی یا کام کرو گے تو کھیلنے کے لیے جاؤ گے, باپ آ کے کہتا ہے نہیں میرا بیٹا میرا چندہ, کوئی بات نہیں کوک بھی دے دو, باہر جانے بھی دو. گرینڈ پیرنٹس کہتے ہیں نا, گرینڈ پیرنٹس تو بہت کہتے ہیں نا, جو چار لوگ ہیں نا, یہ نانا نانی دادا دادی, یہ چار جو ہے نا یہ اپ برنگنگ میں مجھے بڑے ویلن لگتے ہیں. چار لوگ, ان کا بہت انکنڈیشنل پیار ہوتا ہے. میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہی. سو بہت انکنڈیشنل پیار ہے, بہت اچھا, لیکن ایسی جگہ جہاں جینوئنلی پرابلم ہے
اور ہمیں ڈسپلن کرنا ہے بیہیویئر کو, وہاں پھر فرم ہونا پڑتا ہے. وہ لاڈ پیار ضرور کریں, بٹ وہ لاڈ پیار جو ہے نا وہ ایسا ہو کہ جو بچے کے کام آئے آگے جا کے, اس کی شخصیت, اس کی تربیت کی بہتری ہو اس کے اندر. تو پھر ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. اب تو بچے پیدا ہونے سے پہلے اسکول میں نام لکھوا دیے جاتے ہیں. تو کمز دس ویری امپورٹنٹ دور ان بچوں کی زندگی میں جہاں پہ اساتذہ کا ایک کردار ہوتا ہے. ڈسلیکسیا کے بارے میں بتائیے, کیونکہ زیادہ تر یہ جو پرابلم ہے وہ ٹیچرز کی طرف سے ہی آتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جی بچہ جو ہے آپ کا لکھتا غلط ہے, یا ایک ریلیٹڈ اس کے جو کنسرنز. ایکچولی جو ڈسلیکسیا بھی ہے نا, یہ ایک لرننگ ڈیفیکلٹی ہے. لرننگ ڈیفیکلٹی ہونا بڑی عام سی بات ہے. ہمارے ہاں لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کو کچھ بھی نہیں ہے. بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, یا ابو ایوریج آئی کیو کا بھی ہوتا ہے, اینڈ یٹ ڈسلیکسیا یا ڈسگرافیا یا ADHD ہو سکتا ہے. اب ڈسلیکسیا کیا ہوتا ہے کہ اس میں اٹس اے ریڈنگ امپیئرمنٹ, کہ بچے کو ABCD تو پڑھ لیا بٹ ان کی ساؤنڈس نہیں کرنی آ رہی. فونکس بھی آ گئی, ساؤنڈس بھی کر لیں, بٹ ان کو ساؤنڈس کو جوڑنا نہیں آ رہا. اگین یہ ایک لرننگ ڈیفیکلٹی ہے. آپ کی انٹیلیجنس وہی ہے, پرسنالٹی اچھی ہے, آپ اچھے بچے بھی ہو, سب کچھ بھی ہے, لیکن آپ کو اسٹرگل کرنی ہے ریڈنگ کے ساتھ. جب ریڈنگ میں ہی اسٹرگل ہو رہی ہے سو آپ کو اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے نا, جو کمپریہنشن آ جاتی ہے. تو اسی لیے آپ نے صحیح کہا, یہ چیزیں اسکول میں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں بیکاز یہ چیزیں اسکول میں آتی ہیں. ارلی ایئرس میں کچھ میں کہوں گی آج کل مدرس بھی بہت کنسرنڈ ہیں, پڑھی لکھی بھی ہیں بچیاں, خود بھی بہت دیکھ کے آ رہی ہیں. سو موسٹ آف دا ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز پیرنٹس گھر پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شوق سے سکھا رہے تھے, وہ B کو D اور D کو B کرتے ہیں, یا ہاں E کو الٹا لکھتے ہیں, 3 کو یوں لکھتے ہیں. سو وہ بچہ اپنا نام ٹوٹل الٹا لکھیں گے. اگر نام ہبا ہے تو BI, اور ٹوٹل ریورسل میں چیزیں جاتی. سو یہ گھر میں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, لیکن پیرنٹس کہتے ہیں ارلی ایج جاؤ, ہوتی بھی ارلی ایج ہے. کچھ بچے نکل جاتے ہیں وداؤٹ تھیراپی, نکل جاتے ہیں کچھ بچے. بٹ اگر وہ چیزیں نرسری پریپ تک پریویل کرتی ہیں, مینس کے دار سلامنگ, اس کا کچھ کرنے کی ضرورت. تو یہاں اساتذہ پہ بہت رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اینڈ دے آر سینگ کہ کلاس کے 25 اسٹوڈنٹس نے تو کام کر لیا, B سیدھا بھی لکھ دیا, ساؤنڈس بھی آ گئیں, ریڈنگ شارٹ جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کے پہ بھی بچے آ گئے, ڈکٹیشن جو سٹارٹ ہوگی کیٹ ریٹ بیٹ والی بچے نے وہ بھی کر لیا. سو ایک بچہ جو نہیں کر رہا اس کے اوپر ارلی ایج میں پکڑ لیں. ارلی ایج سے مراد ہے یہ جو ان کلاسز کے اندر 4, 5, 6 ایئرس کا بچہ اگر آپ پکڑ لیں گے ریمیڈی ہو جاتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ اگین پیرنٹس کا جو یہاں پلے کرتا ہے ڈینائل کا, کتنا چھوٹا ہے, بڑا ہوگا کر لے گا, ہاں کون سی PhD کر رہے ہیں, آج کل تو اسکول والے ایسے ہی کر رہے ہیں. لیکن آج کل وہ پرابلمس بھی تو بڑھ گئے ہیں, یہ ہمارے ٹائم والی چیز نہیں ہے, پرابلمس بھی بڑھ گئے ہیں. جیسے سمپل اگزامپل میں دیتی ہوں, ہمارے زمانے میں 1, 2, 3 ویکسینیشنز لگتی تھیں. اب دیر از اے لسٹ آف ویکسینیشن جو بچے کو پیدا ہوتے ہی لگتی ہیں, اور اب کووڈ کی بھی کوئی لگتی ہوگی آج کل نیولی بورن کو, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ لگنی شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے جو یہ پرابلمس ہیں نا, ڈسلیکسیا, ڈسگرافیا, ADHD, یہ چیزیں بھی بڑھ گئی ہیں. آٹزم بہت کامن ہو گیا ہے, یہ چیزیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس لیے اسی طرح سے ان کو پکڑنا بھی ضروری ہے. تو اگر اسکول یا ٹیچر آئیڈینٹیفائی کر دے گی تو پیرنٹ اس کو ڈینائل میں نہ جائیں کہ نہیں میرے بچے کو کچھ نہیں ہے, کسی دوسرے اسکول میں ڈال دو, ٹیچرز اچھی نہیں ہے. بائی دا ٹائم بچہ 4th 5th کلاس میں ہوتا ہے, یہ اس کا 4تھا اسکول ہے, یہ اس کا 5واں اسکول چینج کر دیا. اسکول اتنی فیس تو لے لیتا ہے بٹ اسکول کام کچھ نہیں کر رہا. تو نا سے کہ تھوڑا سا آپ بھی تو دیکھو کہ بچہ کیوں نہیں چل رہا. باقی بچے ایک ہی اسکول میں, ہاں وہ تو وہیں پہ ہی ہیں, ہاں نہیں یہ تو بس ہے ہی ایسا نا, اس کے تو باپ نے بگاڑ دیا, یا ماں دھیان نہیں دیتی, یا کوئی اور ریزن نکال لیں گے, یا اسکرین ٹائم سے بچے, یہ سب پرابلمس میں کہہ رہی ہوں, اسکرین ٹائم ان سب کو انٹو 2 کر دیتا ہے. اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے, بہت کنٹرول کرنا ہے. بہت سے اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پہ ان کے اسکول کے اندر بھی انہوں نے اسپیشل ٹیچرز یا سائیکالوجسٹ
سائیکیٹرسٹ ایٹ ٹائم رکھے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو اسیس کرتے رہتے ہیں, وچ از اے گڈ سائن ویری گڈ کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پہچان رہے ہیں اور پھر وہ خود ہیلپ بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. اچھا سب, جب لرننگ ڈفیکلٹیز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی اور ٹیچرس کو بھی پتہ چل گیا اور پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہی دے دی, تو آٹزم جو ہے اس کے اوپر کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے؟ کیا ہیلپ اینڈ سپورٹ ہوتی ہے یا ملنی چاہیے یا لوگوں کو لینی چاہیے؟ اچھا, وہ آٹزم کافی لوگوں کے لیے بہت نئی چیز ہے. ڈسلیکسیا میں پھر بھی کچھ اویئرنیس تھی, آٹزم میں اب تو آ گئی ہے. آئی تھنک پاکستان میں فرسٹ ٹائم جب میں نے سنا تھا 1996 میں فرسٹ چائلڈ دیکھا تھا جو آٹزم جس کو تھا, اور ہم اسٹوڈنٹس پڑھ کے بھی نکل آئے تھے اور ہمارے لیے تھا یہ تو بکس میں پڑھا, یہ ہوتی کیا چیز ہے. سو آٹزم جو ہے نا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے آل اوور دا ورلڈ, اور پاکستان میں بھی ہے کہ اٹ ہیز گون اپ ٹو اے ویری ہائی لیول, بہت الارمنگ نمبر ہو گیا اس کا. آٹزم کا جو ہے نا یہ یوزلی اراؤنڈ 18 months آف ایج ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے, وہ پیرنٹس کا. اس میں اسکول کی نہیں بات آتی, بیکاز آٹزم میں بچے کا نا آپ کی کمیونیکیشن بہت افیکٹڈ ہوتی ہے, آپ کی سوشل انٹریکشن ہوتی ہیں اتنا زیادہ کہ بچہ اپنی ماں کو بھی ہگ نہیں کرتا, بچہ اپنی ماں کو بھی اسمائل, سوشل اسمائل پاس کرتے ہیں. ایک ماں کو بچہ دیکھ کے ہنستا ہے, وہ اسمائل پاس نہیں کرتے, بچہ ریلیٹ نہیں کرتا. بچے کے سینسری ایشوز اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی گود میں اٹھا لے, ہگ کر لے, بچے کو پسند نہیں آتے, رونا دھونا. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس پیرنٹس تو آبویسلی ہر کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, تو بہت سمجھدار ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. سو سوشل ایشوز, اس میں سوشل انٹریکشن افیکٹڈ ہے. آپ کی لینگویج موسٹلی نان وربل بھی ہوتے ہیں, کچھ بچے ہیں جو وربل بھی ہوتے ہیں. سو وہ تو ڈیٹیکشن گھر میں ارلی ایئرس میں 18 months پلس تو پھر علاج بھی شروع ہو جاتا ہے, ہو جانا چاہیے. آٹزم کے لیے دنیا بھر میں ریسرچ جو ہے وہ میجرلی اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے, ارلی انٹرونشن, ارلی ڈیٹیکشن, ارلی انٹرونشن. اینڈ ہم نے خود ریزلٹس دیکھے ہیں. میں نے خود جب کووڈ کے ڈیز میں فلائٹس بند ہو گئیں, جو جہاں تھے پھنس گئے لوگ, سو یو ایس اے سے فیملی آئی تھی, وہ 18 months کا بچہ تھا اور یو ایس اے سے ڈائگنوز ہو کے آیا تھا آٹزم کے ساتھ. اچھا, یہ بھی تھوڑا سا میتھ چلتا ہے کہ 3 years سے پہلے ڈائگنوسس نہیں دینا. 3 years تک تو ایج گزر گئی ہوتی ہے, اور اب سب ریسرچز اور نئے ٹیسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. تو بچے آ گئے, فادر چلے گئے, مدر اور بچہ یہاں پھنس گئے. 6 months کے لیے وہ تھیراپی پہ آتے رہے ہمارے پاس. 6 months تھیراپی کے بعد جب وہ جا رہے تھے, اس کو جب ہم نے دوبارہ سے ری اسیس کیا, ہی ہیز ہیڈ نو سائن آف آٹزم. اس میں وہ بول رہا تھا, سوشل اسمائل تھی, انٹریکشن تھی, جو اس کے کوئی جو اسٹیمنگ اور جو آٹزم کے جو فکسیٹڈ بیہیویئر اور یہ فنگر پلیس ٹائپ کی چیزیں ہیں نا, سب سیٹل تھا. اینڈ دیٹ دا میجر اس میں کریڈٹ از اس کی ینگ ایج تھی, کہ جتنا ینگر ایج اینڈ رائٹ موڈ آف تھیراپی, ڈائریکشن بھی صحیح ہو تھیراپی کی. آٹزم میں آپ کو بیہیویئر, سینسری ایشوز اینڈ اسپیچ, یہ 3 چیزیں ہیں جن پہ میجرلی کام کرنا ہے. جی, اسٹیمرنگ جو بچے کرتے ہیں, ہکلاتے ہیں, وہ بھی آٹزم کا نہیں. اسٹیمرنگ تو ایک اسپیچ ڈس آرڈر ہے. اسپیچ ڈس آرڈر ہے وہ تو, اچھا وہ چیز ہے جو صدیوں سے ہے, اس کو لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ وہ دکھتا ہے نا. بٹ دین اٹ افیکٹس دا چائلڈ سو بیڈلی, کیونکہ بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یہ ہکلاتا ہے, اس کو اس کی سیلف اسٹیم. تو پیرنٹس کیا کریں؟ اس میں بھی پیرنٹس کا بہت رول ہے کہ آپ اسپیچ تھیراپسٹ کو دکھاؤ, تھیراپی لو. ہر چیز کا ٹریٹمنٹ, بیکاز ہم چائلڈ ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ہر چیز کا اینڈ آ کے ختم ہوتا ہے ارلی انٹرونشن. اسٹیمرنگ ارلی ایج میں آپ کروا لو, آپ کی اسٹیمرنگ بہت امپروو ہو جاتی ہے. اسٹیمرنگ اتنا میجر ایشو ہے ہی نہیں, بہت وریسم نہیں ہے. اس کا زیادہ افیکٹ اس کی پرسنالٹی پہ آتا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں نا, سیلف اسٹیم, یا بچہ کوائٹ ہو جائے گا, پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, فرینڈس نہیں بنائے گا, سوشلائز نہیں کرے گا, کلاس میں انیشیٹو نہیں لے گا آنسر کرنے کے لیے. کہ چولی نا اس میں کوئی نہ کوئی ساؤنڈز ہوتی ہیں, اس میں آپ کرتے ہو ش یا ٹرڈ والی, ہر ایک کی اپنی ہے. تو وہ ایسی چیزوں سے اتنا ڈر کے بچہ پیچھے 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 ہٹتا چلا جائے گا. بٹ آپ کرا لو, بچے اتنے سکسیزفل پتہ بھی نہیں چلتا. اور it has nothing to do with your IQ or performance. You may be a high achiever and yet have stammering.
سو ارلی آپ اس کی ایکسرسائزز کر لو, گھر میں کرواؤ, ساتھ میں سیکھ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, اسٹیمرنگ میں اور جو چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جس کو ہم توتلا پن کہتے ہیں, تو اس وقت تو بڑے پیارے لگتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ جب توتلانا زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر پریشانی لگتی ہے. تو ہاؤ ڈو وی ٹیکل دیٹ اور دا پیرنٹس؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایک کزن تھے, تو وہ بہت زیادہ اسٹیمر کرتا تھا, تو اس کو کسی نے کیا, آئی ایم شیور کہ ان کے پیرنٹس کو سجیسٹ کیا کہ چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا یا لیڈ کا ٹکڑا زبان کے نیچے رکھ لو اور وہ اس سے کافی صحیح ہو جائے گا. نو دیٹ واز سو ڈینجرس یو نو, کہ آپ منہ پہ, مگر وہ بیچارے نے رکھا ہوگا, ابھی تک ویسے ہی ہے, اسی لیے ایسا رہ گیا. اچھا نہیں, یہ جو توتلا پن ہے نا, یہ آرٹیکولیشن ڈس آرڈر ہے. کچھ بچے کرتے ہیں جب وہ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں, بیبلنگ سے نکل کے اسپیچ پہ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ نیچرلی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے جو بچہ کلیئر نہیں ہوتی یا توتلا کی سٹائل میں بول رہے ہیں, بٹ وہ اسٹیج گزر جاتی ہے ود ان منتھس. اگر وہ اس سے, اور بہت کیوٹ لگتے ہیں بچے, یہاں تک کہ بڑے بھی ویسے ہی بولتے ہیں, اسی طرح سے فش کو ٹش, دیکھو ٹش آئی ٹش, وہ ٹش ہی رہ جاتی ہے. تو ایک عام بچے کے لیے اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ فار مور دین 2 to 3 months. وہ ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں نا, 5 years کی ایج تک بہت فاسٹ ڈیولپمنٹ ہے برین کی, ہر انسان کے, ہر بچے کی. سو وہ اگر ایکسیڈ کر رہا ہے 2-3 مہینے سے اوپر بھی وہی توتلا پن, اینڈ اور آگے جا رہے ہیں, چلیں 6 مہینے تک بھی کرنا شروع ہو گیا, دین دیٹس الارمنگ. اس کو بھی کریکشن چاہیے جیسے اسٹیمرنگ کو چاہیے. اسٹیمرنگ میں آپ رک کے بولتے ہو, ہکلاتے ہو. آرٹیکولیشن ڈس آرڈر جس کو یا بول رہے ہیں ہکلانا, توتلا پن. توتلے پن کے اندر آپ نے ورڈس کی سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے. فش ف کو ٹ کر دی, روٹی کو توتی کھانی ہے, پانی پینے مم پینے مانی مینے, تو وہ کیوٹ تو لگتا ہے, بٹ وہ کیوٹ نہیں لگتا جب ایک ایج آ جاتی ہے زیادہ. اب گریڈ 1 کا بچہ اگر یوں کر کے بول رہا ہے تو وہ بہت ریڈیکولس لگتا ہے. تو اسی طرح وہ بھی سیلف اسٹیم پہ افیکٹ کرتا ہے. پہلے کریکشن کر لیں خود سے, نہیں ہو رہا تو اسپیچ تھراپسٹ پہ لے کے جائیں. سو ہمارے ملک میں اب کیونکہ بچیاں یا ینگر پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے کانشیس ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے حساب سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کسی اچھے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, بٹ ہم لیک کرتے ہیں نا. ہم لیک کرتے ہیں. ابھی تو کافی لوگ آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی یونیورسٹیز بہت کھل گئی ہیں جو کہ صرف ڈگریز دے رہی ہیں, کیونکہ جب بچے آتے ہیں یا جن کو ہم انٹرویو میں کرتی ہوں, نالج نہیں ہوتا بٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کا ٹیگ لگا ہوتا ہے, تو میں پیرنٹس کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ نا ان کی آپ ڈگریز چیک کرو, کون کہاں سے کوالیفائڈ ہے. سو آج بھی اگر پاکستان کے اندر دیکھیں, ہر کوئی تو باہر جا کے پڑھ نہیں رہا. پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. ہمارے ایف سی کالج کے اسٹوڈنٹس, بی این یو کے, یہ کچھ ہیں جن کے بچے کچھ پڑھ کے آ رہے ہیں. سو آپ ضرور پوچھو کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کتنی اس کی نالج ہے, کتنا پڑھا ہوا ہے, کتنا ورک ایکسپیرینس ہے, اینڈ دین لے کے جائیں. ہر ایک کے پاس جا کے اپنے بچے کو تسلی کے لیے وہ نہ کریں, کیونکہ کتنی مرتبہ بچے آتے ہیں جن کا سائیکالوجسٹ نے کہا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, آٹزم بھی نہیں ہے, کوئی اسپیچ ڈس آرڈر بھی نہیں ہے, اور بچہ 9 سال کا ہو گیا ہوتا ہے. سو وہ دیٹس لیٹ. یہ تو انکمپٹنسی ہوئی, یہ بہت زیادہ انکمپٹنسی ہے اور لیک آف رسپانسبلٹی ہے. تو آپ کیوں بنی کلینکل سائیکالوجسٹ؟ مجھے لگتا ہے میں بچپن سے آئی واز اے ویری سینسیٹیو چائلڈ. ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں, تو ظاہر 5 جب ہیں تو میں سیکنڈ لاسٹ پہ ہوں, تو بڑے والے بھی ہیں چھوٹے والے بھی. تو میں شروع سے, مجھے آج بھی چیزیں یاد ہیں کہ میں بڑا سینسٹیولی چیزوں کو فیل کرتی تھی, آبزرو کرتی تھی. سو مجھے یاد ہے کچھ کلاس فیلوز تھے جن کو یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز تھیں, اتنی آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھیں, بٹ وہ ٹیچرس جیسے ان کو سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتی تھیں, تو دل کو لگتا تھا کہ یہ کیا ہے, میں کیا نہ کر دوں. میں ابھی بھی ریکال کر کے سوچتی ہوں بچپن سے ایک دادی اندر تھی شاید, وہ ایک ماں جو تھی نا, بچپن سے ایک ماں میرے میں شاید, آئی واز بورن ود دیٹ ماں ان سائڈ می. سو وہ مجھے فیل ہوتا تھا وہ چیزیں کہ کچھ کرنا ہے.
I always have had it کہ کچھ کر دو ان بچوں کے لیے کہ یہ لو فیل نہ کریں یا ان کو کرٹیسزم نہ ملے, بیکاز وہ بچے پھر روتے بھی تھے, برا بھی فیل کرتے تھے, یا آن دا کنٹری اگریسو ہو جاتے ہیں. اگر ٹریٹمنٹ اچھا نہیں مل رہا پیرنٹس سے, انڈرسٹینڈنگ اف یو ناٹ بینگ انڈرسٹوڈ بائی یور پیرنٹس اور ٹیچر. کچھ بچے تو سبمسو ہوتے ہیں, کچھ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں. تو یہ اگریسو ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ, آپ کو اس معاشرے میں آج کتنے لوگ پھر رہے ہیں جو کتنے اگریسو ہیں. سو اس کی بیس چائلڈہڈ میں ہے. کیا ڈائٹ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے بہت سے پرابلمز آتے ہیں؟ ڈائٹ کی وجہ سے پرابلمز آ جاتے ہیں. جیسے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ کہتے ہیں جی چکن کے اندر اب اتنی وہ لوگ ہارمونز ملا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. فزیکل ہیلتھ پہ آ جاتے ہیں, فزیکل ہیلتھ پہ آ جاتی ہوں گی چیزیں. بٹ یہ کنڈیشنز جن کی ابھی ہم نے بات کی نا, دیز آر دا کنڈیشنز دیٹ یو بورن ود. آتا ہوگا چکن اور ان ہارمونس کا پریگنینسی میں ماں بھی وہ کھا رہی ہے تو بچوں کی بھی ہیلتھ پہ افیکٹ تو آئے گا, افیکٹ تو ہوگا, افیکٹ آئے گا. اس کے سائیکلوجیکل افیکٹس لیٹر آن آتے ہیں, ایموشنل افیکٹس لیٹر آن آتے ہیں. لیکن ڈائٹ, اگر ایک بچے کو ADHD ہے تو اس کو میٹھا, چاکلیٹ, کولا ڈرنک, فزی ڈرنکس, یہ سب کچھ زہر ہیں. ایک آپ دے کے ایکسپیریمنٹ کریں, اگر گھر میں نیبرس میں کوئی بچے ہیں, ایک کینڈی یا ایک چاکلیٹ دے دیں اتنی سی بھی, آپ کو ایک دم میں چھت پہ نظر آئے گا بچہ, تو اتنا اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے. سملرلی ڈسلیکسیا وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ میں بھی اگر کوئی ہیں, آپ ہیلدی ڈائٹ دو گے تو بچہ ول ایٹ لیسٹ فیل فزیکلی اسٹرانگ. بچہ کیا ہیلدی میں, مرغی ہم نہیں کھا سکتے, گوشت جو ہے وہ بھی کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. ہاں یہ تو ہے. سو بٹ آرگینک فوڈ وڈ ڈیفینیٹلی ہے. وہ تو سب پہ ہی آ رہا ہے, ہم سب گزر رہے ہیں اس سے. ہیز بین اے ویری انفارمیٹیو topic and I hope کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں, اور پیرنٹس اسپیشلی. اینڈ the role of a clinical psychologist is very important as soon as چھوٹا بچہ یا بچی جو ہے وہ اس کے ماں باپ کوئی چیز ایسی محسوس کرتے ہیں. I mean there is no harm. Definitely there is no harm. There is no harm. So what would be your message to the parents? میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی پیرنٹس کو کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز الارمنگ لگ رہی ہے اس کو اگنور نہ کریں, ڈینائل میں نہ جائیں, بلیم شفٹنگ میں نہ جائیں کہ میرے سسرال سے اسٹریس بہت تھا اس لیے ایسا ہو گیا, یا ہسبینڈ ہمارے موسٹلی کہتے ہیں 90% ہسبینڈس کہتے ہیں کہ ماں کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے بچہ خراب پیدا ہو گیا ہے اور یہ بھی دھیان نہیں دیتی ہے. سو فیملیز کے لیے بھی میسیج ہے کہ اٹس ناٹ مدرس فالٹ کہ بچہ اگر کسی طرح سے کنڈیشن سے پیدا ہوا ہے, اور اگر ہو گیا تو کلیکٹیولی مل کے بچے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, ڈینائل میں نہ جائیں, ایکسیپٹ کریں پرابلم کو, دیکھ لیں گے, پکڑ لیں گے, آرام آ جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا ہے؟ اپنی زکوٰۃ اور عطیات ڈیپیلیک اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ یہ مسکراہٹیں یوں ہی بکھرتی رہیں.